السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے کہ عید کی نماز لاک ڈاؤن میں ہم کہاں پڑھیں۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، عید کی نماز مسجد میں پڑھیں یا عیدگاہ میں پڑھیں یا گھر پہ پڑھیں۔ اگر گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو کیا عید کی نماز پڑھنا گھر پہ درست ہے یا نہیں؟ تو آئیے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، گھر پر عید کی نماز پڑھنے کو اس دور میں بہت سارے لوگوں نے جائز اور درست کہا ہے، جبکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور عرب علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ آدمی گھر پہ عید کی نماز ویسے پڑھے جیسے وہ عیدگاہ میں پڑھتا تھا، جیسے وہ شہر میں پڑھتا تھا ویسے وہ پڑھے، البتہ خطبے کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اگر وہ عید کی نماز پڑھ لے رہا ہے گھر پہ دو گانے کی اپنے گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، تو یہ درست ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے اندر ایک باب قائم کیے ہیں، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، کہ بیان ہے جب کسی آدمی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ یصلی رکعتین، وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں 4 رکعت پڑھے گا، تو امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کیے ہیں، اور اس کے تعلق سے یہ کہتے ہیں وہ کذالک النساء، یہی حکم اسی طرح کا عورتوں کے تعلق سے بھی ہے۔ ومن کان فی البیوت والقرى لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عیدنا الاسلام، کہتے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ہماری جو یہ عید ہے یہ اہل اسلام کی، اسلام والوں کی عید ہے، یہ اسلام کی عید ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہے، شکرانے کے طور پہ 2 رکعت 2 گانے کی نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابن ابی عتبہ بالزاویہ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی کصلاۃ اہل مصر وتکبیرہم۔ اس اثر کو یا اس حدیث کو بے سند امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس باب میں، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، تعلیقاً انہوں نے ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ، یعنی اپنی سند مکمل اس میں نہیں بیان کیے بلکہ باب میں قائم کر کے تعلیقاً اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول یہ اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیے کہ وہ زاویہ نامی مقام پر اپنے گھر والوں کو جمع کرے، اپنے بچوں کو جمع کریں، اور انہوں نے جمع کیا وصلی کصلاۃ اہل مصر، اور وہ نماز پڑھیں جیسے کہ شہروں میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اور جیسے شہروں میں عید کی تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو یہ اثر بتلا رہا ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی اس لاک ڈاؤن میں اپنے گھر پہ نماز پڑھے، یہ اثر سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے محترم ناظرین مجبوریاں ہیں، ہم قانون کا النگھن نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کا پالن کریں گے، اور اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو اتنا زیادہ مجبور نہیں کیا بلکہ کچھ نہ کچھ راستہ نکال دیا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کا یہ اثر موجود ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے غلام کو زاویہ مقام پہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے کہا، بچوں کو بھی شامل کیا، اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو۔ تو ہم اور آپ اس لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کہاں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہمیں اس کی اجازت نہیں ملی تو ہم اور آپ اپنے گھر پہ رہیے، اور اس آپ لوگوں میں سے گھر میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہے یا جس کو مطلب دین کی سمجھ زیادہ ہے یا دین کے بارے میں اس کو اچھی خاصی معلومات ہے، وہ امام بن جائے۔ طریقہ کیا ہے کہ آدمی آگے کھڑا ہو کے امام بنے، اس کے پیچھے اس کے بچے کھڑے ہوں گے، اس کے بھائی کھڑے ہوں گے، سب سے آخر میں عورتیں کھڑی ہوں گی۔ ہر آدمی اپنے گھر پہ 5-12 زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنا ہے بغیر خطبہ کے، اس لیے کہ اس میں حضرت انس بن مالک کے اثر میں موجود ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی شہروں کی طرح تکبیر، اور اسی طریقے سے تکبیر کی جیسے وہ تکبیر کی، لیکن اس میں خطبے کا ذکر نہیں ہے۔ تو آدمی صرف 2 گانے کی نماز پڑھ لے، خطبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور بغیر خطبے کے عید کی نماز وہ پڑھے گا۔ اسی طریقے سے
امام عطا کہتے ہیں وقال عطاء اذا فاتہ العید صلی رکعتین کہ جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے وہ 2 ہی رکعت پڑھے. بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں 4، لیکن قرینہ قیاس یہی ہے کہ آدمی 2 ہی رکعت پڑھے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے. وقال اکرمۃ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام. اکرمہ کہتے ہیں اہل سواد کے لیے کہ وہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے عید میں، یصلون رکعتین، اور وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کما یصنع الامام، جیسا کہ امام کرتا تھا. تو ان تمام اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے، قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں آدمی اپنے گھر عید کی نماز 2 گانے کی نماز پڑھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے سکتا ہے، اور ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم کے الفاظ بول سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں ہم لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے، پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں عید کی 2 گانے کی نماز پڑھیں. بہت سارے لوگوں نے عید کی نماز کو فرض قرار دیا، بہت سارے لوگوں نے سنت کہا ہے. بہرحال جو بھی ہے، آپ اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ پریشانی، یہ کرونا کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں ہیں، اس مصیبت کو جلد سے جلد دور کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.